حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی تفسیر میں خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ یہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، یہ آیہ کریمہ اس موقع پر اتری ہے جس نے ابو بکر کی صداقت اور عظمت کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں باپ اور جب بیٹے کی بات آتی ہے تو باپ سے بیٹے نے یہ کہا تھا، متعدد بار آپ سن اور پڑھ چکے، ابا میری تلوار کی زد میں آپ تھے، میں نے بابا سمجھ کے رخ پھیرا، فرمایا بیٹا میری تلوار کی زد میں تم ہوتے تو میں کبھی معافی نہ دیتا۔ اب یہ کون سا درجہ گئے؟ یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ عشق ہے، یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو بدرجہ اتم عطا فرمائی ہے۔ نبی کے غلاموں یہ اصول تصور ہوتا کہ تب گئے جب ان کی سلیکشن پروردگار نے خود فرمائی۔ ان کے جذبات ان کے کتنے اونچے ہوں گے، ان کا دماغ کتنا اعلیٰ پاکیزہ ہوگا، جن کو اللہ نے محبوب کی غلامی کے لیے چنا سلیکٹ کیا۔ تو قرآن کہتا ہے ایمان کے بعد ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے، ہجرت کرنے والے ہیں، وہ ہجرت کرنے والے ہیں، اور ہجرت میں ایمان میں سارے صحابہ اعلیٰ، یہ وہ کیٹیگریز ہیں جن کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اب ان میں بھی دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق اس معاملے میں بھی سب کے سرخیل نظر آتے ہیں۔ اب اس میں ابو بکر صدیق نمایاں ایمان میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایمان کے تصور میں سب سے بنیادی چیز جو دیکھی گئی ابو بکر صدیق ایمان لائے۔ اس کو محدثین نے بڑی خوبصورت تفصیل سے بیان کیا، لیکن اسی بات کا تڑکا پیش کیا گیا، تڑکا لگایا تکریم المؤمنین میں اہل حدیث مولوی نواب سید صدیق بھوپالی نے، یعنی ہمارے عقیدے اور نظریے کی بات ان کے گھر سے۔ ایمان اصحاب رسول کا تر امتیاز ہے، عظمت ہے، کمال، ایمان میں سب سے اونچے، اور ابو بکر سب صحابہ سے اونچے، سب صحابہ سے اونچے، سب صحابہ سے اونچے ہیں۔ اب عالم یہ تھا ایمان کا وہ خوبصورت، ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا تھا؟ جب تجارت کی غرض سے جاتے گئے پھر وہاں خواب دیکھتے گئے، بیان کرتے گئے، تعبیر پوچھتے گئے، جو تعبیر بتائی جاتی ہے وہ مکہ میں واپس اس کا پریکٹیکلی پورا ماحول دیکھا گیا۔ حضور نے نبوت کا اعلان فرما دیا، چیف جسٹس آف مکہ کا قافلہ قریب پہنچا، مکے کے لوگوں نے جا کر ابو بکر سے بات چیت کی، تیرا یار کہتا گئے میں نبی ہوں، تو کہا تمہیں پریشانی کیا گئے؟ کہا پریشانی یہ گئے کہ ہم کہتے ہیں اس نے اعلان جو کیا گیا یہ تو کرتا، معاذ اللہ، شرافت نجابت میں محمد کے بعد تیری یہ بات چیت ہے، تیرا ہی ذکر ہوتا ہے لوگوں میں۔ ابو بکر کہتے ہیں سن لو، تم نے سن کر مصطفیٰ کی زبان سے بھی نہیں مانا، میں تم سے سن کر کہہ رہا ہوں کہ میرا یار بالکل سچا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ابو بکر بات چیت کر تو صحیح، جا کے پوچھ دلائل، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کر۔ ابو بکر آ کے پوچھتے آقا آپ نے اعلان کیا، اللہ کا حکم ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے حکم فرمایا میں نے اعلان کر دیا۔ حضور میرے رشتہ دار شریکہ برادری مکے کے لوگ انکار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں فیصلہ کرو، کوئی معجزہ تو ڈیمانڈ کر نبی سے۔ حضور کوئی ایک آدھ معجزہ ارشاد فرمائے۔
تاکہ ان کا منہ بند کروں۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر شام گئے تھے، خواب دیکھا تھا، تعبیر پوچھی تھی۔ اچھا بات تو بہت عام ہے، اہل سنت نے بچے سے لے کر بڑے تک متعدد مرتبہ سنی ہوئی ہے، لیکن اب خاص اس لیے بھی ہے کہ بیان کرنے والا وہ ہے جو کہتا گئے، جن کے چھوٹو گینگ کہتے گئے نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، ان کا بڑا کہہ رہا گئے کہ ابھی ابو بکر اعلان کر رکھے گئے۔ نبی پہلے فرما رہے ہیں تم شام میں گئے تھے، خواب دیکھا تھا، تعبیر پوچھی تھی، اس نے تمہیں یہی کہا تھا فَإِنَّهُ يَبْعَثُ نَبِيًّا مِّن قَوْمِكَ تَكُونُ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَتَهُ مِن بَعْدِ وَفَاتِهِ۔ بس اتنی بات کی کہ اس نے کہا تھا محمد انسان کامل اعلان نبوت کرنے والے ہیں، ان کی زندگی میں تو ان کا مشیر، ان کے وصال کے بعد امت کا پیر۔ جب یہ بات حضور نے کہی تو ابو بکر ہاتھ کھڑے کر کے کہتے گئے او مکہ کے لوگوں، محمد اللہ کا سچا نبی ہے۔ کہا میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مصطفیٰ مکے میں بیٹھ کر شام کے حالات جان رہے ہیں۔ اب یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ہم اکثر یہ کہتے گئے اپنے محبین سے، مخالفین سے بھی، کہ ہمارے معاملے میں تمہارا جتنا پیمانہ سخت ہو ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہے، ہمیں پرکھو، ہمیں جانچو، ہمیں تولو، اعتراضات پر تم کتابیں ہزارہ صفحات بھر دو، ہم پیش کریں گے جوابات، لیکن اتنا بات بتا دو کہ تمہارے نزدیک ایمان کا تصور کیا ہے اور ابو بکر کے نزدیک ایمان کا تصور کیا ہے، کتنا نمایاں فرق ہے۔ یہ کہتے گئے پتہ نہیں، اور ابو بکر کہتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سچے ہیں کیونکہ ان کو شام کا پتہ ہے۔ اب بتائیے عقیدہ صحابی والا درست ہے کہ وہابی والا درست ہے؟ اچھا جملے میرے تھوڑے سخت ہیں کیونکہ میں نے ان کا نام لے لیا، ویسے وہ اس قابل نہیں ہے کہ منبر پہ ان کا نام لیا جائے، لیکن نام میں نے لے لیا کیونکہ نام ضروری تھا۔ بات ایسی ہے نا، وہ ہمارا موازنہ کرتے ہیں تو ہم موازنہ تو کرتے ہیں نا، ہم بھی دیکھتے گئے ابو بکر کا ایمان کیا تھا کہ نبی یہاں بیٹھ کر کہاں کی خبر دے رکھے گئے؟ ملک شام کی۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی کا۔ اور شاید اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تو حضور کے چچا حضرت عباس کا بھی یہی عقیدہ، ان کا بھی یہی عقیدہ جو یہاں ہے، ابو بکر صدیق کا یہی عقیدہ، حضرت سیدنا عباس کا یہی عقیدہ۔ الحمدللہ 1400 سال کے بعد اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ جلوانے والا کون ہے؟ اللہ۔ علم دینے والا کون ہے؟ طاقت پاور دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب ابو بکر صدیق ایمان میں سب سے اعلیٰ، تو ایمان کتنا مشکل کام ہے اس کا اعلان کرنا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر نے، علی نے، سب نے اعلان کیا۔ عمر نے کیا کہا؟ حضور میں بھی آ جاؤں اور پھر نمازیں بھی چھپ کر۔ جب ایمان کا لوگوں کو احساس ہو جائے گا نا، پھر قسم اللہ کی ان مقدس شخصیات کی عظمت اور رفعت پر کبھی انگشت نمائی نہیں کریں گے کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ کھڑے ہو کر میدان عمل میں کہہ رہے ہوں جس نے بچے یتیم کرانے ہو، بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہو، اور روک کے دیکھو میں اس کا حشر کیا کرتا ہوں۔ ایک دوسرے سے چودھری پوچھ رہے ہیں یہ عمر کو کیا ہوا؟ یہ گیا تو مارنے تھا۔ کہا بس مصطفیٰ کی نظر جس پہ پڑ جاتی ہے نا تو پھر اس کو پاور دی مل جاتی ہے۔ یہ ہے وہ اعلان۔
اس میں سارے آلہ، ایمان میں سارے آلہ، اور سب سے آلہ ابو بکر صدیق، سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور نظریہ دیکھ لیجئے۔ قرآن کہتا ہے وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ ایمان کے بعد ہجرت مشکل ترین کام، لیکن ہجرت میں بھی سب سے نمایاں اور عزت والا، عظمت والا، حسین، اعلیٰ انسان جس کو اللہ نے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا، وہ ابو بکر صدیق۔ سارے اعلیٰ ہجرت کرنے والے، لیکن ابو بکر صدیق ہجرت میں بھی اعلیٰ، ایمان میں بھی، ہجرت میں بھی۔ اور ہجرت کے لیے آپ خود اندازہ فرمائیے، جب میرے آپ کے لجپال کریم رحمت کونین علیہ السلام نے اصحاب رسول مختلف علاقوں میں مکہ کے لوگوں کے ظلم و تشدد کی وجہ سے ہجرت فرما رکھے گئے، ابو بکر صدیق کہتے گئے آقا مجھے بھی اجازت دیجئے۔ حضور فرماتے ابو بکر سنو، باقی سب کے لیے انتخاب میں نے کیا، اور تیرے ہجرت کے ساتھی کا انتخاب میرے رب نے کیا ہے۔ حالانکہ حضور کا عمل بھی اللہ کی عطا سے ہے اور اس کے حکم سے ہوتا ہے نا، لیکن جس کو کریم آقا اعزاز بخش دے۔ ابو بکر کہتے ہیں حضور حکم ہو تو میں ہجرت کر جاؤں، ٹھہرو۔ پھر پوچھتے حضور اجازت ہو ہجرت کر جاؤں، فرمایا کچھ دن ٹھہرو۔ پھر عرض کرتے حضور اجازت ہو تو ہجرت کے لیے، فرمایا کچھ دن ٹھہرو۔ اب چپ ہو گئے۔ اب کہتے ہیں میں گھر میں شب و روز منتظر رہتا، کب کرم فرمائیں گے، کب کرم فرمائیں گے۔ اب میں منتظر تھا، حضور خود ارشاد فرمائیں گے کہ ایک دن پھر یہ ہوا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی اچانک جلوہ گری ہو گئی۔ کہتے ہیں جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو ابو بکر، تو سیدہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہے آج میں نے اپنے بابے کی طبیعت میں ایک انوکھا پن دیکھا۔ جب حضور نے کہا چلے تو میرے ابے کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ خوشی میں بھی آنسو نکلتے ہیں۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ خوشی میں بھی، اب میرے ابے کی خوشی دیدنی تھی۔ ہمارے گھر میں کیسا ماحول مجھے محسوس ہو رہا تھا، آج اتنا میرا بابا خوش ہے، پھولے سے نہیں سما رکھے، آج اتنا زیادہ خوش ہے۔ اب عالم یہ تھا حضور کے لیے تیاری کرو۔ اب خوشی کیسی تھی، یہ چیز بھی بناؤ، یہ بھی بناؤ، یہ بھی رکھو، میں اپنے آقا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اب گھر کے بچوں کا انداز کیا تھا، تربیت دیکھی ابو بکر کی۔ ہر چھوٹا بڑا اس ہجرت کے سامان کی تیاری میں تھا، ہجرت کے سامان جمع کرنے میں، جو بنا رکھے تھے جمع کر رکھے تھے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں اور میری گمشیرہ ہم گھر میں انتظام کرتے ہوئے جب چیز باندھنے کے لیے ہمیں کوئی رسی، کوئی کپڑا میسر نہ آیا تو میری بہن نے اپنا کمر بند اتارا اور اس کا پھر کپڑے کو پھاڑ کے اس نے حضور اور میرے بابا کے لیے رخت سفر کا، اس نے جو سامان تھا خردونوش کا، اس کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد حضور کو اس بی بی کی جانثاری کا یہ عمل بھی پسند آیا۔ اب سارے گھر کے لوگ خوش ہیں، اور اس پہ کچھ ہمارے آل تشیع حضرات کہتے گئے ابو بکر نو پتہ کیوں نال لے گئے، پچھو 10 نہ دے وے۔ ابو بکر کو پتہ کیوں ساتھ لے گئے،
کئی لوگوں کو نہ بتا دے، اس لیے ساتھ لے گئے۔ اچھا تو لوگوں کو بتا دینے کے لیے ساتھ لے گئے تو گھر والے نہیں بتا سکتے تھے؟ ابو بکر کا تو غلام اتنا اعتماد والا تھا، وہ روزانہ غار میں آتا جاتا، اس نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ جس کے غلاموں کا اعتماد یہ ہو تو اس ابو بکر کا اعتماد کتنا ہوگا؟ ابو بکر چلو، چلیں۔ ابو بکر ساتھ چلنے لگے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور میں نے اونٹنیاں بھی تیار کی ہوئی ہے، حضور چلیں۔ اب رات کا وہ لمحہ، وہ گھڑی جس میں رحمت کونین علیہ السلام اور ابو بکر دونوں نے رکھتے سفر باندھا۔ علی اپنے بستر پہ سلا کے آئے نبی، اور علی المرتضیٰ حضور کے بستر پر۔ یہ کام بھی مشکل تھا، بہت مشکل، جان خطرے میں ڈال کر بستر نبوی پر لیٹنا، جبکہ پتہ بھی ہے کفار دشمنان دین پوری منصوبہ بندی بنا چکے ہیں۔ حضور نے سلایا، حیدر کرار حضور کے بستر پر لیٹ گئے، بالکل بے خوف و خطر۔ ابو بکر صدیق کی طرف حضور چلے۔ اب قرآن کہتا ہے، نبی جب چل کے آ رکھے گئے تو قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ محمد جس جگہ پر قدم رکھ لے وہ راستہ سیدھا ہوتا ہے، راستہ سیدھا بنتا ہی مصطفیٰ کریم کی ڈائریکشن اور اصولوں سے، فرمان سے گئے۔ آج جس راستے پر نبی چل کے آ رہے گئے، یہ سیدھا ابو بکر کے گھر کی طرف آ رہا گئے۔ امت قیامت تک سیدھا راستہ ڈھونڈنے کی متمنی ہو تو پھر سیدھا راستہ یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں آنے کے لیے ابو بکر کی طرف سے آؤ گے، علی کی طرف سے چلتے ہوئے ابو بکر کی جانب، ابو بکر سے مصطفیٰ کی جانب آؤ گے تو ہمیشہ ٹھیک رہو گے، کامیابی ہوگی۔ ابو بکر چلنے لگے، چلے جی ساتھ دونوں۔ اب ملا باقر مجلسی نے کہا، چلتے ہوئے ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور میری خواہش یہ گئے منزل دونوں کو ملے، پاؤں کے نشان ایک کے لگے، منزل پہ دونوں پہنچے، نشان ایک کا لگے۔ حضور فرماتے ابو بکر کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابو بکر بیٹھ گئے، کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ یہاں آئیں، میرے کندھوں پہ آپ بیٹھے، میں سفر کروں، آج میں آپ کی سواری بنوں، آپ میرے سوار بنے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا، لجپال کریم آقا بیٹھ گئے۔ اب حضور نے بیٹھ کر کیا کیا؟ اپنے ہاتھ مبارک ابو بکر کے سر پہ رکھ دیے۔ اب جو اٹھانے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں پاؤں پر، جو بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں سر پر۔ اب ابو بکر کے سر پر میرے نبی نے ہاتھ رکھ دیے تو پھر آسمان کی نظروں نے، زمین کے سینے نے، پھر عاطف غیبی نے آواز دے کے قیامت تک کے مچھندروں کو کہا بدماشو اب ہاتھ لگا کے دکھاؤ ابو بکر کو، اس کے سر پہ محمد کا ہاتھ ہے۔ اب کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ابو بکر کو، مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ دیا۔ اور پھر قرآن کیا کہتا گئے؟ یہ تو ہاتھ اللہ کے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے دست مبارک رکھا، ابو بکر صدیق لے کر چل پڑے، جا رہے گئے غار سور میں، غار سور کی طرف جانے والا راستہ۔ اب دیکھیے وہاں جانا کتنا مشکل،
चंगा भला बंदा किनिया बोतल पानी दिया पींदा है, 2-3 बड़ी बड़ी बोतलें बंदा पी जाता है, सांस ले ले के चढ़ता है। रमजान शरीफ के दिनों में तो सिर्फ हाजी जियारत करते हैं दूर से, वो कहते हैं रोजे तो बाद ही को कम करांगे। बहुत जो होते हैं वो कई चढ़ भी जाते हैं, लेकिन कितना, और हुजूर को बिठा के फिर अबू बकर का चढ़ना। क्या बदनसीब नहीं है वो बंदा जो ऐसी शख्सियत के बारे में भी क्यों के कैसे क्या कब यूं नुक्ते लगाता फिरे। बेवकूफ को इतना अंदाजा नहीं है, वो नबी साथ हैं, नबी रिश्ते दे रखे गए, नबी रिश्ते ले रखे गए, नबी उसके घर में आ रखे गए, आना जाना। हुजूर को पता नहीं चल सका अबू बकर का, तुझे पता चल गया अबू बकर का। इस कदर बदनसीबी उम्मत की। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब करीमा का दोनों चले। अब पीछे से मक्का के लोगों में भी अजीब गड़बड़ थी, कहां गए, कुछ ना कुछ करो, पकड़ो, ढूंढो। कुछ इस चक्कर में थे, कुछ आगे ये था, मुंतजिर थे। पहली रात तो उनको पता ही नहीं था कि अब क्या हो रहा है। कहां गए का पता नहीं, कहां गए, पूछ रहे थे। अब हमारे वो शिया भाई इसका एतराज का क्या जवाब देंगे। 3 दिन से लोग तो तलाश कर रहे थे, तो अबू बकर के घर में किसी को पता तो चल गया था उनको अबू बकर भी घर में नहीं है, साथ है। एक बच्चा गुलाम ही दिखा दो जो मुनहरिफ हुआ हो। वो तो पूछ रहे थे, पूरा मक्का अलर्ट हो गया, पता करो कहां गए, अबू बकर का पता करो। दोनों नहीं है, एक बंदा घर से, एक बच्चा, एक औरत, एक गुलाम, बताओ जिसने अबू बकर सिद्दीक का और नबी का बताया हो। तो ये नजरिया तो ऑटोमेटिकली अपनी मौत मर गया कि अबू बकर को साथ ले गए। इसलिए मेरे नबी के प्यारे गुलामों, अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साथ गार में, जब गार की तरफ पहुंचे, रसूल मुख्तार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्ज करते, हुजूर आप ठहरे, मैं थोड़ा अंदर का जायजा ले लूं। अब अंदर का जायजा लेने के लिए भी अबू बकर पाक के साथ के पास कोई चीज तो नहीं थी, लेकिन अपने अंदाज में उस शाख कहते हैं उनके, हमारा विजदान ये कहता है कि हुजूर को दरवाजे पे रोका होगा तो हुजूर के नूर से गार तो रोशन हो गई होगी। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये काम क़यामत तक उम्मत इसकी गवाही देगी। इखलास, गैरत और हमीयत के हवाले से बिल्कुल ऐसा अमल था जिस पर क़यामत तक कोई भी इंसान हो सिवाय सिद्दीक़ अकबर के कोई भी पूरा उतर नहीं सकता। अच्छा, फिर जो लोग कहते अबू बकर के दिल की बात, हुजूर इसलिए साथ ले गए थे अबू बकर को, तो अबू बकर के दिल की बात आप अबू बकर से पूछे ना, हुजूर से। हुजूर फरमाते गए हर बंदे में 360 ऐसी क्वालिटीज में से एक क्वालिटी जिसमें हो वो जन्नती होता है। 360 में से एक भी कोई खुसूसियत होना, हुजूर ने फरमाया वो। अब ये अकीदा भी देखिए अबू बकर का, और अपने अकीदे पे भी फख्र कीजिए। साहबा के मजमे में हुजूर ने फरमाया 360 हसीन आला खुसूसियात में से जिसमें एक खुसूसियत हो वो होता है जन्नती। अच्छा, तो अबू बकर कहते हैं हुजूर मेरे विच भी कोई है। अब ये मैं डूंगा बाग की बात नहीं कर रहा, ये आपकी और मेरी बात नहीं है, ये बरेलवियों की बात नहीं है। बरेलवियों को जिससे खैर मिली है उसकी बात है। 360 खुसूसियात में से किसके पास एक हो वो जन्नती। अबू बकर कहते हैं हुजूर मुझ में भी कोई है। मेरे करीम ने मुस्कुरा के फरमाया अबू बकर तुम तो वो हो जिसमें सारी क्वालिटीज है।
اب دیکھیے یہ عظمت کس کی ہے. ایک دن سرکار نے ارشاد فرمایا آج جو بندہ تیمارداری کر کے آیا، جنازہ پڑھ کے آیا، صلح کرا کے آیا، وہ جنتی گئے. آج کے دن تازہ ڈگری مل گئی. صحابہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کون آج انہیں کم کر رہا ہے. ایک دوسرے کے کان میں سب نے کہا ابو بکر ہی کیتے ہونے سے. ابو بکر کہتے ہیں میں نے کیا ہے. تو کیا یہ آپ دیکھیں کہ حضور کو اللہ نے کتنی عظمت دی ہے. حضور تو دل کی باتیں کر کے خود فرما رہے ہیں کہ یہ ہے وہ. اس پہ بھی یقین نہ ہے تو پھر مومنوں کی اماں سے پوچھ لیجئے، وہ خود کہتی ہیں میں نے کہا آقا. اب دیکھیے انداز بھی دیکھیے، عقیدہ بھی دیکھیے. بیٹھے ہوئے آسمان کے تاروں پہ اچانک نظر پڑی، حضور سے پوچھ لیا حضور یہ آسمان کے جو چمکتے ہوئے ستارے گئے، کوئی تو خوش نصیب آپ کے غلاموں میں ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے چمکتے ستاروں کے برابر بھی ہوگی. حضور بھی مسکرا پڑے. اب مسکراتے ہوئے کیا کہا؟ ایسا ہاں ہے، آسمان کے ستاروں کے برابر ہے نیکیاں، ہے نیکیاں. اب کیونکہ صحابہ میں لوگوں میں یہ بات تو عام تھی نا ابو بکر پاک کے بارے میں کہ یہ ہے ہر نیکی میں آگے، ہر کام میں آگے، ہر کام میں اولیت. تو اماں عائشہ صدیقہ نے بھی اسی تصور میں پوچھا، کیونکہ حضور عموماً ابو بکر کی بات جو کرتے گئے تو آج بھی. لیکن حضور نے فرمایا عائشہ ہاں ہے نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر. عرض کیا کہا وہ کون ہے؟ اب مجھے نہیں پتا مولویوں کے نزدیک علم غیب کیا ہوتا ہے. حضور وہ کون ہے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا وہ میرا عمر ہے. اب کیا کہا میرے کریم نے؟ اچھا حضور کی حدیث اور صحابہ کی شان سن کر جس کا چہرہ بگڑ جائے، میں اپنے مجمع بھی ایک دو بندے دیکھ رہا ہوں وہ بیچارے نئے پھنسے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے آوڑے. میں ولی تو نہیں ہوں لیکن ولیوں کی قربت میں رہتا ہوں. اللہ کی قسم بے ایمان نو پہلی نظر ہی ویکھ لینا. اچھا ابھی میں اگر اس کے مولوی کی تعریف کروں نا، اس کے لیڈر کی، اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے گا. بس یہی فرق ہے بے ایمان میں اور مسلمان میں. وہ بیچارے پھنس کے آگئے، دعا کرو اللہ کرے پھنسے نہ جے آگئے انتے نسل نہ. توجہ ہے نا؟ محبت سے بولیے نا. اللہ پاک سیدھا کر جے نا قدرتی لے آئیے. ایک ہمارے ملنے والے ہیں اب مجھ سے پیار کرتے ہیں. وہ مجھے ایک دن کہنے لگے پہلے جمعے میں آیا نا میں بڑیاں گالاں کڑیاں تو آنوں. میں کہا مولوی ہے ہی مولوی ہوتے نا. میں گھر گیا، میں گھر والے نو کیا وہ کو مولوی ہے، ویشی ہے ویشی، وہ تو بدتمیز ہے مولوی. اگلے جمعے میں پھر آیا، پھر میں آکھیا ایک باری پھر چلیے. میں پھر آیا، پھر میں آکھیا ہے تھوڑا جہا بدتمیز لیکن گل تے ٹھیک کر دے. پھر میں اگلے جمعے پھر آیا، پھر میں نے کہا، پھر میں نے گھر میں جا کے بتایا وہ جو باتیں میں نے کی تھیں باتیں وہ نہیں ہیں. بس مجھے سمجھ آ جائیے کہ میں ملا سے پیار کرتا تھا، وہ رسول اللہ سے پیار کرتا تھا. یہ مجبوری ہے ہماری. تو ہم تو کیونکہ حضور کی بات ہی کرتے ہیں، ہماری خوشی حضور سے، ہماری عزت حضور سے، ہماری عظمت. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں ان بھائیوں کو جو
میرے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں، میرے لیے دعا کر دیا کریں کہ جب میں دشمن دین کے لیے نرمی رکھوں اللہ مجھے موت دے دے، بس میرے لیے یہ دعا کر دیا کریں۔ آپ کو اگر میرا لہجہ اچھا نہ لگے تو دعا کر دیا کریں اللہ مجھے اس وقت موت دے دے جب میں کسی گستاخ کے لیے نرمی رکھوں، بس مجھے موت پسند ہے، نرمی پسند نہیں ہے دشمن کے لیے، یہ بات ٹھیک ہے، نرمی پسند ہے بالکل نہیں ہے، میری نرمی محبت سختی وہی سب کچھ ہے ہی حضور کے لیے بس۔ اب دیکھیے نا حضور کی عزت کی بات آپ سمجھتے گئے، 11 سال ہو گئے مجھے آپ کی محبتیں سمیٹتے ہوئے، تو پہلے 2-3 سال آپ لوگوں نے مجھے تنگ کیا ہے، آپ نے 2-3 سال پہلے تنگ کیا ہے، یہ نہ کہا کرو یہ نہ کہا کرو، ہون تو سر ڈیمانڈ کر دے ہو انڈیا کیا کرو۔ پہلے 2-3 سال نہیں یہ نہ کہا کریں، یہ ایسے نہ کہا کریں ویسے، میں بھی کہتا تھا ٹھیک ہے، 2-3 سال تک میں بھی اوکھے سوکھے کڈن، لیکن ہون تسی آندے انڈیا کیا کر۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کہا عمر کی نیکیاں، میں بالکل ضدی نہیں ہوں، آپ بتائیں اللہ کی عزت کی قسم میں فیصلہ آپ دے دیں، یہ آسمان کے ستارے کسی سائنسدان نے گنے؟ آپ سمجھدار ہیں، مجھ سے بہت زیادہ جینیس ہے، کسی نے ستارے گنے؟ نہیں گنے، اس کی کیلکولیشن ابھی تک کسی سائنسدان نے، مجھے پڑھنے میں نہیں آئی نہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ کسی نے کیلکولیشن کی ہو، ستارے ٹوٹتے بھی ہیں، ستارے آتے بھی ہیں، ستارے چمکتے بھی ہیں، ستارے ختم بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی نے ان کی گنتی نہیں کی۔ اچھا بے شمار جب بھی آتا ہے بے شمار ہے، ان کی تعداد مختلف حوالوں سے انہوں نے ستاروں کے درجے لکھے ہیں، یہ ستارے یہ ستارے یہ ستارے یہ ستارے، کیلکولیشن نہیں کی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں ہیں۔ اب نیکی کا تصور صرف ظاہر سے نہیں ہوتا، باطن سے بھی ہوتا ہے۔ بعض بندے خاموش بیٹھے بیٹھے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض بندے چپ بیٹھے بیٹھے نیکی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے، مطلب خاموش بیٹھے گناہ بھی ہو رہا ہے اور خاموش بیٹھے نیکی بھی ہو رہی ہے، کسی کو نہیں پتا آپ خاموشی میں نیکی کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب جو ہمارے دوست محبت والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سارے حضور کی حدیث پاک کو سن رہے ہیں اور کچھ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کدو جان چھٹنی ہے، ٹائم ہوئے جماعت کریے تو جائیے، پتہ نہیں کیڑے پاسے پہ گئے، کچھ کہتے ہیں نا، ان کا بھی حق ہے، دل پہ تو پہرا نہیں ہے نا، سوچ پہ تو پہرا نہیں ہے۔ نیکی ہوتی ہے خاموش بھی اور اعلانیہ بھی۔ ابو بکر حضور نے فرمایا عمر ان میں ہے، ان کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر۔ اور اگلی بات بھی سنو، جتنے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں کسی مسلک سے ہوں، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی تکا نہیں لگاتا، سب کا یہ عقیدہ ہے، مطلب وہ شیعہ ہو دیوبندی ہو وہابی ہو سنی ہو، یہ سب کا عقیدہ ہے کہ نبی تکا نہیں لگاتا۔ کیوں؟ نبی کرتا ہی وہ بات ہے جو بالکل پرفیکٹ ہو۔ سسٹم کائنات کا جام ہو سکتا ہے، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ تو سب کہتے ہیں نا، نبی نے تکا نہیں لگایا، اور سن اور تکا نہیں ہے، علم غیب ہے۔ اور اگلی بات بھی سنو، مجھے اللہ کی قسم میں ضدی نہیں ہوں، میں اپنے اور بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، میرے نبی کے غلاموں، میں اس پر بھی اقرار کرتا ہوں کہ میرے نبی کائنات علیہ السلام سے پوچھا آسمان کے تاروں کے برابر نے کیا، نبی کہہ سکتے تھے عائشہ پوچھا آج ہے، جواب کل دوں گا، جبریل کو تو آ لینے دے۔ جبریل تو آ جائے نا، جبریل تو آ جائے، پوچھوں گا پھر بتاؤں گا، مجھے کوئی حدیث دکھا دو
اگر کسی کو راوی پہ بحث کرنے کا شوق ہو تو آؤ، راوی پہ بحث کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تم نے تو تخریج شدہ اردو کی کتابیں پڑھی ہوگی، میں نے 6 سے 7 لاکھ تک احادیث رسول کی خوشبو سونگھی الحمدللہ۔ مجھے رجال کا بھی پتا ہے، حدیث کی سند کا بھی پتا ہے، حدیث کے درجے کا بھی پتا ہے، راوی پر بھی بحث کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس میرا اور تیرا فرق یہ ہے کہ تجھے راوی تب یاد آتا ہے کمینے جب میرے نبی کی بات ہو، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے محمد کی عظمت کی بات ہو تو یہودی درخت کو جا کے کہہ دے وہ محمد بلا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ راوی کون ہے، وہ کہتا ہے بات محمد کی ہے، چل میں چلوں گا۔ کون ہے؟ آسمان کے ستاروں کے برابر نے کیا، ٹائم نہیں لیا، چپ نہیں ہوئے، غور و خوض نہیں کیا، نبی رکے لگی، کل پہلی ڈالی بات فائر بتا دیا۔ عائشہ میرے عمر کی نے کیا ہے، میرے عمر کی نے کیا ہے، میرے عمر کی نے کیا ہے۔ محمد کو صحابہ کی جلوت کا بھی پتا ہے، خلوت کا بھی پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ صدیقہ کے دل کی بات پھر نبی نے جان لی، فرمایا تو سوچ رہی ہوگی ابے دیے نے کیا، مولویوں اور ریالیوں سے عقیدہ لینے والوں اور ڈالر پاؤنڈ کی جھنکار پہ ناچنے والوں سے عقیدہ لینے والوں، مجھے فخر ہے میری ماں کی لوری نے وہ عقیدہ دیا ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے۔ یہ بازاروں والا عقیدہ نہیں ہے، مصطفیٰ کے یاروں والا عقیدہ ہے۔ محبت سے بولیے نا، حضور کے یاروں والا عقیدہ ہے۔ آپ کی ماں کی لوریوں کو سلام جس نے اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ دیا ہے، ابے کی تربیت کو سلام جس نے ابو بکر و عمر کا عقیدہ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تم سوچ رہی ہوگی نا ابے دیا نیکیاں، سن میرے عمر کی ساری نیکیاں اور تیرے ابے کی ایک نیکی، کیا لجپالی ہے، کیا عقیدہ ہے۔ ہم یہی عقیدہ